کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اس وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگی کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بن رہا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم اکثر ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کسی بھی درپیش مسئلے کا غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کرے، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ باتیں سننا ہمیں گوارا نہیں۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ خواہشات کے پاؤ اگر چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہے تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اس دنیا کی عجیب رواج ہے، جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنے سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ دیانتداری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کے توجہ طلب نہ کی جائے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلافات کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی شخص برا خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے قدر اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والوں کو تلاش کرو۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دے کیونکہ کوئی بھی اپنی اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسرے کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چل سکتی۔ ان لوگوں سے بات نہ کرے جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جو لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائے تو اچائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے،
ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھ کے: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچاؤ گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔